صوبہ بھر میں دفعہ 144 کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ وال چاکنگ، احتجاج، دھرنوں، ریلیوں اور مظاہروں پر پابندی برقرار۔ اسلحے کی نمائش اور موٹر سائیکلوں کی ڈبل سواری پر بھی پابندی برقرار۔ کراچی میں دفعہ 144 سے مزید ایک ماہ کے لیے نافذ۔ 1 اگست سے 1 ستمبر تک پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے پرامن انعقاد کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ نمایاں رکھنے سے بھی روک دیا گیا۔ خلاف ورزی پر دفعہ 188 پی پی سی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ امن و امان اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف 15 دن بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ غیر قانونی تعمیرات گرانے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ٹاؤن سطح پر ایس پی سی اے نیٹ ورک کا بہتر بنانے کی ہدایت۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ایس پی سی اے کا اہم اجلاس۔ کے ڈی اے، ماسٹر پلان اور دیگر اداروں سے رابطہ مضبوط بنانے پر زور۔ مخدوش عمارتوں کے متاثرین کے لیے عارضی رہائش اور عوامی اعتماد بحال رکھنے کی ہدایت۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول فی لیٹر 75 پیسے سستا، نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے ہو گئی۔ اوگرا نے 30 جولائی کے لیے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مہنگا پیٹرول، کم کرایہ، رائڈر دوہری پریشانی کا شکار۔ شکوہ کیا، بڑھتے اخراجات کے باعث گھر کا بجٹ متاثر ہونے لگا۔ آمدن کم ہے اور ہم مہنگائی کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ رائڈرز نے کہا کمائی سے زیادہ خرچ پیٹرول پر ہو رہا ہے۔ حکومت سے پیٹرول قیمتوں میں استحکام کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگا پیٹرول شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ روزمرہ کے اخراجات پورا کرنا بھی مشکل۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر۔ شہری بولے معمولی کمی اور معمولی اضافے کا سلسلہ شہریوں کے لیے پریشانی بن گیا۔ پیٹرول 75 پیسے سستا کرنا شہریوں سے مذاق ہے۔ کہا حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ وہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈیجیٹل سندھ کی طرف بڑی پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جدید 3 صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں بریف کیا۔ این ٹی سی کا سندھ میں تقریباً 1000 کلومیٹر طویل آپٹیکل فائبر نیٹ ورک موجود ہے۔ مراد علی شاہ بولے سرکاری ڈیٹا قومی اثاثہ ہے، اس کا تحفظ، انتظام اور دستیابی مؤثر حکمرانی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مریض کی منتقلی سے قبل دستاویزات مکمل کیوں نہیں کی؟ جناح اسپتال کے ایمرجنسی کے ڈاکٹر کا بڑا کارنامہ۔ ڈاکٹر سنوبر نے ڈاکٹر وقاص سے جواب طلب کر لیا۔ ڈاکٹر وقاص نے کہا مریض کو پروٹوکول کے تحت منتقل کیا تھا، میں نے اپنا جواب جمع کرا دیا۔ شہری جاننا چاہتے ہیں ترقیاتی فنڈز کہاں اور کیسے خرچ ہوئے، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طحا احمد کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط۔ کے ایم سی کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ 1 اگست سے سکولز میں 6 روزہ تدریسی ہفتہ بحال۔ سرکاری اور نجی سکول ہفتے میں 6 روز کھلیں گے۔ پیر سے ہفتے تک باقاعدہ کلاسز ہوں گی۔ محکمہ تعلیم نے تدریسی نظام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ میں سرمایہ کاری بڑھانے اور نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے اقدامات پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ عوامی خدمات کے شعبے میں برطانوی کاروباری اداروں سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سندھ حکومت اور برطانوی ہائی کمیشن کے درمیان مسلسل رابطوں پر اتفاق۔ الیکٹرانک سامان کے بغیر ٹیکس ادائیگی کلیئرنس کا مقدمہ۔ عدالت نے کارگو ایجنٹ کی ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کو 2 لاکھ روپے فی مقدمہ کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے
دوران تفتیش والے ملزمان کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے۔ این بی پی کا ملازمین کی صحت کے لیے اہم اقدام، ہیپیٹائٹس بی اور سی سے آگاہی اور اسکریننگ سیشن کا انعقاد۔ نیشنل بینک انتظامیہ کا ملازمین کی صحت، آگاہی اور فلاح کو اولین ترجیح دینے کا عزم۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا، ہیپیٹائٹس کے بروقت علاج سے پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان نیوی فلیٹ کلب اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز۔ اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان سمیت 7 ممالک کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ مصر، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، برازیل، جاپان، ہانگ کانگ اور ملائیشیا شامل۔ اسکواش چیمپئن شپ کی انعامی رقم $41,000 رکھی گئی ہے۔ آئی سی سی نے T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ صاحبزادہ فرحان بھارت کے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ راشد خان T20 بالرز کی رینکنگ میں بدستور پہلے نمبر پر۔ ابرار احمد 736 پوائنٹس کے ساتھ T20 بالرز کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر برقرار۔ پاکستان انڈر 21 ہاکی ٹیم کا غیر ملکی دورے کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان انڈر 21 نے عمان کی 2-0 سے شکست دے دی۔ رانا سمی کے شاندار فیلڈ گول نے قومی ٹیم کی کامیابی یقینی بنائی۔ کھلاڑیوں کا میچ میں بہترین فٹنس، ڈسپلن اور ٹیم ورک کا مظاہرہ۔ سونے کی اونچی اڑان، چاندی کو بریک لگ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $10 مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت $1,000، جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت $76 کم ہوئی، $6,215 پر آ گئی۔ سفارتی نمائندے بھی پاکستان کے آموں کے دیوانے لکھے۔ جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کے کونسل جنرلز کہتے ہیں کہ پاکستانی آم پوری دنیا میں مقبول ہے۔ پاکستانی آم عالمی منڈی میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ سندھ بھر میں 5 اگست کو کشمیر سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ تمام محکمے اور ضلعی انتظامیہ یوم استحصال کے لیے مربوط اقدامات یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت یوم استحصال کشمیر کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس۔ کہا، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہے۔ تحریریں پرانی ہو سکتی ہیں، علم کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہو سکتی۔ نارتھ کراچی ناظم آباد کی تیموریہ پبلک لائبریری علم کی روشنی کی پناہ گاہ ہے۔ کتابوں سے بھری شیلف پر علم کے موتی سجے ہیں۔ اور سمندری ہوائیں بحال، بادلوں نے بھی ڈیرے جما لیے۔ شہر قائد کا موسم ابر آلود، چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان۔ سورج کے بھی تیور ہائی، پارہ 35 ڈگری ریکارڈ۔